مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری و مسلم دونوں کتب میں موجود ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ کا پسندیدہ ترین جو خطہ اور حصہ ہے وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا زیادہ وقت اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ گزرتا ہے یا ناپسندیدہ جگہ پہ گزرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت مسجد کی اہمیت کے ہی متعلقہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو، کچھ لیا کرو۔ عرض کی آقا وما ریاض الجنہ، حضور جنت کے باغ کہاں ہمیں میسر آئیں گے؟ فرمایا المساجد، جو مسجدیں ہیں وہ روئے زمین پر جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ اور پھر ارشاد عرض کی گئی آقا وَمَرَّتْهُ یا رسول اللہ، حضور جو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے کچھ لیا کرو، تو یہ لینا یہ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تسبیح پڑھنا جو ہے یہ جنت کے میوے کھانے کے مترادف ہے۔ اب ہمیں اگلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ مسجد کی طرف جب آنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر مسجد کے لیے اپنی زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا مسجد کی طرف یوں ہی بے ترتیب اور بے تہذیب ہو کر نہیں آ جانا، بلکہ اپنے آپ کو ایسے سنوارنا ہے کہ ہم کائنات کی اس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں جو رب ذوالجلال کی خالق کائنات کی بارگاہ ہے، اس کا گھر ہے، مسجد ہے، وہاں پہ حاضری ہے۔ تو آداب مسجد میں سب سے پہلا اور بنیادی ادب وہ طہارت ہے، اپنے لباس کو پاک کرنا، اپنے بدن کو پاک کرنا، اپنے منہ کو پاک کرنا جس کے ساتھ تسبیحات بیان کی جانی ہیں۔ یا ایک شکوہ بھی ہے، مساجد میں جو وضو کا اہتمام ہوتا ہے، بیت الخلاء ہے اور وضو کا اہتمام ہے، یہ پہلے وقتوں میں کوئی مسافر لوگ کوئی قریب سے گزر رہے ہوتے جن کے گھر قریب نہیں ہوتے تھے، وہ مسجد میں طہارت بناتے اور پھر نماز پڑھ لیتے۔ جبکہ اب ہمارے ہاں رواج اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ آدھے سے زیادہ نمازی وضو آ کے مسجد میں کرتے ہیں، بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، جب تک ہم نے مسجد کے بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا ہماری نماز درجہ قبولیت تک نہیں جائے گی۔ تو اس لیے دوستان ذی وقار کوشش یہ کی جائے طہارت کے لیے گھر سے وضو کا اہتمام بنا کے اگر چلیں گے تو اس کی بہت ساری برکات ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی برکات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر سے وضو بنایا، ثم مشا الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ فخطوتاہ احداہما تحط خطیئہ والاخری ترفع درجہ، او کما قال، جس نے گھر سے وضو بنایا اور پھر اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا نماز پڑھنے کے لیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قدم زمین پہ لگتا ہے تو رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، قدم اٹھتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت جو سنن ابی داؤد میں، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی اس کو لاتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو بنایا، اور ایک روایت میں من خرج فی بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو بندہ گھر سے وضو بنا کر فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے گویا وہ احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہے۔ جتنا اجر اس شخص کو میسر آتا ہے اتنا اجر یہ گھر سے وضو کر کے آنے والے کو مل جاتا ہے۔ اس لیے طہارت کا اہتمام گھر سے کر کے آئیں
اور اتنی برکات اپنے دامن میں ضرور بضرور سمیٹیں۔ پھر طہارت میں اس چیز کا بھی اہتمام کریں، اپنے کپڑوں کو کپڑے صاف بھی ہوں اور پاک بھی ہوں۔ میلے کچیلے اور گندے کپڑے اور پسینے میں شرابور مسجد کی طرف آ جانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جب کچھ لوگ نماز کے لیے رغبت کرتے اور مسجد میں آ جاتے، پسینے میں کپڑے بھیگے ہوتے، دن بھر مزدوری اور محنت اور مشقت کرتے، تو یہ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں لاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت کی، ارشاد فرمایا کہ قصوا اظافرکم، اپنے ناخن تراشا کرو، وادفنوا قلاماتکم، ان کے تراشے ہوئے حصے جو ہیں ان کو یوں بکھیر نہ دو بلکہ ان کو دفن کر دو یا محفوظ کر کے رکھ دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَنُقُّوا بَرَاجِمَكُمْ، اور اپنے پور صاف کرو، اپنے جسم کے جوڑ صاف کرو، وَنَظِّفُوا لِسَاسَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، دانتوں میں پھنسے رہ جانے والے کھانے کے جو ذرات تھے انہیں نکالو، انہیں صاف کرو، وَاسْتَاقُوا، مسواک کرو۔ فرمایا وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيَّ كُحْرًا بُخْرًا، میرے پاس تعفن زدہ بدن اور متعفن منہ لے کر نہ آیا کرو۔ آداب دیکھیے کتنے سکھائے جا رہے ہیں، کتنی تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کر سدھار کر مسجد کی طرف لایا جائے۔ پھر یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بخاری میں امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اکل سومن او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، جس نے کچا پیاز یا تھوم کھا لیا ہے، لہسن کھا لیا ہے، فرمایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے دور رہے، کیونکہ فرمایا کہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، وہ شکوہ بھی ہے اور اس دور کے معاملات کے اعتبار سے دکھ بھی ہے اور رنج بھی ہے۔ کچا پیاز کھا کے آنے سے سرکار نے منع کر دیا، لوگ تو مسجد کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، نسوار منہ میں رکھی ہوتی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کئی تو بھنگی شرابی اور چرس پینے والے، افیون پینے والے، گھوٹے لگانے والے، اس چیز کا لحاظ ہی نہیں کیا جاتا، کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی سمجھا جائے۔ اور پھر اپنے لباس کے متعلق ایک چیز بڑی ہمارے معاشرے میں مروج ہے، جو کپڑے پہن کر ہم کسی مہمان کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، جو کپڑے پہن کر ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے نہیں ہیں، جو کپڑے پہن کر ہم آفس نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، یونیورسٹی نہیں جاتے، حتیٰ کہ کسی شادی بیاہ پہ نہیں جاتے، نماز ہم ان کپڑوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خدا را لباس ضروری نہیں کہ نیا ہو مگر صاف تو ہو، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، یہ مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ دوسری چیز، جب مسجد میں داخلے کا وقت آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مسجد میں داخل ہو، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی قدم دایاں اندر رکھے اور حضور نے فرمایا دعا یوں کرے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جوتا اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جائے اور پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں سے پہنا جائے۔ تو یہ مسجد کے داخلے کا جو ہے یعنی مسجد کے آداب میں سے دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے جب مسجد میں آئیں، اگر اوقات ممنوعہ یا اوقات مکروہہ نہ ہوں، تین اوقات وہ ہیں جس میں کوئی نماز کوئی سجدہ جائز نہیں ہے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب، تین اوقات ہی، اور تین اوقات وہ ہیں جس میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک، سوائے فجر کی سنتوں کے کوئی اور نفل نہیں ہے، اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک، ان تین اوقات میں نفل نہیں پڑھنے۔ تو اگر ان 6 اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو جب ہم مسجد میں آئیں تو کوشش کریں تحیت المسجد کا اہتمام کریں۔ بخاری میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ بہتر ہے اس مسجد کے تقدس کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر میں حاضری کی اجازت دی ہے، 2 رکعت جو ہے تحیت المسجد کے پڑھ لیے جائیں۔ تیسرا ادب مسجد کے آداب میں سے، جب مسجد میں آ جائیں تو پھر اپنا دل لگائیں مسجد کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں 10 15 20 منٹ بیٹھنا ہو تو بندہ 20 25 بار گھڑی دیکھے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔
نماز کے لیے بھی آنا تو دوسری تیسری اور چوتھی صفوں کے اندر جگہ کی کوشش کرنا کہ جہاں آسانی سے جلدی باہر چلا جاؤں. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی اپنی معجم میں لائے، من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اور ایک اور روایت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر مومن و متقی کا گھر ہے. اور فرمایا ضمن اللہ تبارک و تعالی من کان المساجد بیوتہ، وہ بندہ جو اپنا گھر مسجد کو بنا لے، یعنی مسجد سے دل لگا لے، پیار لگا لے مسجد کے ساتھ، اللہ اس کے لیے 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہے. پہلی بات الروح، راحت، اللہ تعالیٰ اس کو راحت کی ضمانت دیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا. دوسری چیز والرحمت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے. تیسری بات والجواز علی الصراط، بروز قیامت پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی اللہ اس کو ضمانت دیتا ہے. تو مسجد کے ساتھ اگر محبت کی جائے گی تو اتنی برکات ملے گی. اور ایک وہ معروف روایت ہے جو ترغیب و ترہیب میں امام منذری لائے، شعب الایمان میں امام بہقی بھی لائے، کنز العمال میں امام علی المتقی بھی لائے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو کچھ لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کے ٹھنڈے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہو، مسجد سے جس کو پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، اللہ اس کو اپنی رحمت کے ٹھنڈے سائے کے نیچے جگہ دے گا. 5واں ادب، آداب مسجد میں سے، مسجد میں آ کے دنیاوی باتیں نہ کریں. دنیاوی کلام، دنیاوی گفتگو کرنا، آواز کو اونچا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی تضحیک کرنا، یہ ہماری مسجدوں کا عام ماحول بن گیا ہے. ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کو کسی جاتی ہیں. آپ توجہ کریں گے اس بات پہ تو ہم یقیناً اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے. حضرت امام حسن بصری سے مرسلاً روایت صاحب مشکات لاتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ. فرمایا وقت آئے گا لوگوں کی دنیا کی باتیں مسجدوں میں ہوں گی. فرمایا ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی وعید ہے. خدا را اپنے آپ کو اس معاملے میں سنبھالا جائے کہ دنیاوی گفتگو ہماری مساجد میں نہ ہو. اور دوسری روایت جو بخاری میں ہے، حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا تو حضرت فاروق اعظم نے مجھے مخاطب کیا اپنی طرف ایک کینکری مار کر، اور فرمایا وہ جو 2 بندے شور کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، انہیں میرے پاس لاؤ. کہتے میں انہیں بلا کے لایا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا من این انتما ومن انتما، کہاں سے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں. فرمایا لو کنتما من اہل البلد وفی روایت من اہل المدینہ، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے لأوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں چلتا مسجد میں آ کے شور نہیں کرتے، مسجد میں آواز اونچی نہیں کرتے. یہ تلقین کی جا رہی ہے. شور کا ایک سبب ایک اور بھی ہوتا ہے، ہمارا موبائل فون. بارہا کہا جاتا ہے اس کو سائلنٹ پہ رکھا جائے، اس کو بند رکھا جائے، لیکن فون کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے. اور ایک اور بہت بڑی خرابی ہے، ٹوٹیوں پہ لوگ جو ہے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی پوری توانائی لگا کے گلا صاف کرتے ہیں کہ وہاں گلا صاف بندہ کر رہا ہوتا ہے تو مسجد کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی نماز کے اندر خلل آتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے. خدا را ان معاملات پہ غور کیا جائے، اپنے آپ کو آداب مسجد کا پابند بنایا جائے. 6واں ادب آداب مسجد میں سے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آ جائیں تو پھر مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں. صرف یہی کہہ دینا کہ یہ خادم کی ذمہ داری ہے، جو صفائی کریں گے ان کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی اجور امتی، میری امت کے جتنے اجر والے اعمال ہیں وہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد سے ایک تنکا بھی باہر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے تو مجھے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے مسجد کو صاف کیا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہمارے اعمال حسنہ پیش کیے جائیں؟ اور وہ روایت ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی دنیا سے چلی گئی. رات کے وقت صحابہ کرام نے اس
اس جو ہے وہ ڈر سے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، خود تدفین کر دی جنازہ پڑھ کر۔ صبح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون نہیں آتی اب؟ عرض کی آقا اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے تدفین کر دی۔ حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی آقا ہم نے سوچا آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یہ اس مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا اعزاز ہے، سرکار اس کی قبر پہ گئے اور جا کر وہاں نماز جنازہ ادا فرمائی، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اور روایات میں آتا ہے آقا کونین نے فرمایا صحابہ اگر سن سکو تو آپ کو پتہ چلے، وہ اندر سے کہہ رہی آقا مجھے عمل جو کام آیا وہ مسجد میں جھاڑو دینا کام آیا، مسجد کی صفائی کرنا کام آیا، اس لیے اس چیز کو اپنی طبیعتوں میں داخل کیا جائے۔ ساتویں اور آخری بات آداب مسجد کے متعلق، عام طور پہ یہ مسئلہ رہتا ہے بچوں کے حوالے سے، بعض لوگ سختی میں آ جاتے ہیں بچوں کو نکال دو مسجد سے، یہ آئیں نہ، بعض لوگ بہت زیادہ نرمی دیتے ہیں، یہ جہاں مرضی بیٹھے شرارتیں کرے کرنے دو، دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔ اعتدال کی رائے یہ ہے، یاد رکھیے ایک بات سمجھ لیں، بچے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نابالغ بھی ہیں اور ناسمجھ بھی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نابالغ تو ہیں لیکن سمجھ والے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو بالغ بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں۔ جو پہلی قسم ہے نابالغ اور ناسمجھ، یعنی جنہیں اپنی پاکی پلیتی کا نہیں پتہ، پیشاب پاخانہ بول و براز وہ ان کا کپڑوں پہ لگ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، ان سے مسجد کی چونکہ تلویث کا خطرہ ہے، وہ انتہائی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ ان سے مسجد کی ناپاکی کے خطرات ہیں۔ باقی نابالغ لیکن باشعور سمجھدار وہ مسجد میں آ سکتے ہیں، نمازوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بالغ اور سمجھدار وہ بھی مسجد میں آئیں اور نماز میں صفوں میں کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، انقطاع صف لازم نہیں آتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے یہ دونوں قسموں کے بچے اپنے پیچھے کسی بڑے کو کھڑا دیکھیں، ادب اور احترام سے ان کو آگے جگہ دے، کیونکہ دین یہی سکھاتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا، جو ہمارے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، جو ہے وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بڑوں کی توقیر کریں، بچوں کو یہ چاہیے۔ دیگر بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج کی اس نشست میں 7 باتیں جو آداب مسجد سے متعلقہ شامل کی گئی، رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں کے مطابق اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔